الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. آج کی یہ محفل انشاء ثواب کی محفل ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری، ہمارا جمع ہونا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اور دام میں قدم سفر میں کسی طرح کا بھی تعاون اس محفل کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام خاندان کے مومنین کی درجات بلند فرمائے. ہم سب چیزوں نے حاضری کی، حاضر آئے محفل میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتم بخیر ایمان اور ہماری نسلوں کا بھی خاتمہ بخیر ایمان فرمائے. تمام اہل اسلام میں اللہ کرم فرمائے. تو مثال ثواب کی اس محفل میں جہاں قرآن خوانی ہوئی اور صورہ مبارکہ قرآن کریم کی مختلف وہ تلاوت کی گئی اور درود شریف کے مختلف سیغے پڑھے گئے اور اس کے علاوہ اوراد وظائف تسبیحات تقریرات تحریرات وہ پڑھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چند کلمات جو میرے حصے میں آئے وہ بھی اللہ پاک قبول فرمائے. اور اس میں اور باقی میں یہ فرق ہے کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کریں گے سب حاصل کیا، ہم اس کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا اور کیا ارشاد دیا. نیچے ہجرا کو اب اور برتن نہیں لا رہے کہوں گا پہ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا. مجھے امید ہے کہ جس طرح کہ ہمارے علماء نے ثقافت میں اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اور قرآن آیات کی روشنی میں جو تصریح فرمائی ہے، ایک آیت کریمہ کو سمجھ لینا پڑنا کئی خدمات قرآن سے بہتر ہے. قرآن کریم ویسے پڑھنا اور ہے، سمجھ کے پڑھنا جس لیے یہ نازل ہوا ہے یہ اور ہے. نازل صرف مال ریڈنگ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نازل ہوا ہے عمل کے لیے، اور عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اسے جانا نہ جائے، سمجھا نہ جائے کہ اس کے اندر کیا حکم ہے کیا پیغام ہے. اس لیے یہ ایک طرف رکھیں باقی سارا ایک طرف رکھیں تو یہ برابر ہوگا. ذری جلدی نہ کریں کہ کہیں کہ ادھر سے مجھے بھی کچھ کہنا بھی ہوتا تو برتن لگا دیتی ہے دعا بھی کریں کھانے کے لیے جلدی جلدی کریں. یہ بات نہیں ہے کہ آئیں اطمینان تسلی کے ساتھ کھانا بنائیں. انہوں نے ظاہر ہے کہ جو لوگ آئے ہیں ان کی خدمت والے جو کریں گے اسی لیے بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے
اس آیہ کریمہ کے اندر دو حکم دیے ہیں. ایک حکم جو ہے وہ ایجابی ہے اور دوسرا سلبی ہے. ایجابی حکم کا مطلب یہ ہے کہ ایک امر ہے اور ایک نئی ہے. سلبی کا معنی ہے نئی. ایک کام کرنے کو کر رہا ہے اور ایک نہ کرنے کو کر رہا ہے. یعنی دو باتیں ہیں اس آیہ کریمہ کے اندر. فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. یہ حکم دیا اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو حق تقاتی, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. آگے نہیں ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم نے ہرگز نہیں مرنا ہوگا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. بس یہ صرف دو باتیں اس میں اشارہ کرنا ہے. ایک امر ہے, ایک نہیں ہے. یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اب ڈرنے کا حق کما ہوتا ہو تو کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا. یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان کافی پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق جو ہے وہ کس سے پورا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق پورا کرے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے مقام پر یہ فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ تم اپنی قوت کے مطابق اپنے رب کو کبھی نہ بھولو, اس کے اوامر پر عمل کرو, جن چیزوں سے اس نے روکا اسے روکو, باز آؤ, اور اپنی زندگی جو ہے اسی کے ساتھ تم گزارتے رہو. تو گویا اللہ تعالیٰ کا تم نے جو ڈرنے کا حق ہے وہ تم نے پورا کر دیا کہ نافرمانی نہ کی جائے. خدا نہ خواستہ جسٹ ان کیس اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کوتاہی, غلطی, کوئی اس کے فرائض میں کوتاہی, نواحی میں سے بچنے میں کوتاہی اگر ہو گئی ہے تو پھر تم توبہ کرو. اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دن کے وقت اللہ تعالیٰ کے عطا کے ید پاک اس طرح پھیلا ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ اے رات کے گناہ گاروں, رات کو گناہ کرنے والوں, آؤ اس وقت دن کے وقت بھی میرا دربار کھلا ہے, تم مجھ سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور اسی طرح رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا عطا کا ید پاک کو پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ آؤ اے دن کے گناہ گاروں, آ جاؤ میری بارگاہ میں, میری بارگاہ میں توبہ کر لو اور معافی مانگ لو, میں تمہیں عطا فرماؤں گا, تمہیں معاف کر دوں گا. تو اس طرح یہ دن اور رات اگر کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں تو اس کی تلافی بھی ہو رہی ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ بندہ گناہوں کی وجہ سے میلا ہو رہا ہے تو توبہ کے پانی سے دھونے کا اللہ پاک نے خود انتظام فرمایا. کتنا ارحم الراحمین ہے, رب العالمین ہے, کتنا کریم ہے, اکرم الاکرمین ہے کہ جس نے خود حکم دیا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے, اور پھر بھی بندے سے کوتاہی ہو گئی تو میل چڑھ گئی تو اس کے دھلائی کے لیے بھی اللہ نے توبہ کا باب کھولا ہوا ہے اور توبہ کے پانی سے دھو کر کے صاف فرمایا. ایک روایت میں ایسا بھی آیا کہ یہ تو قرآن کریم کے اندر صراحتاً موجود ہے کہ نص میں, عبارت النص میں, کہ جب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا ابلیس نے, تو اللہ پاک نے اسے مردود کر دیا. جب مردود کر دیا تو اس نے قسم کھائی, میری عزت کی قسم ہے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا, میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور لأقعدن علی صراطک المستقیم, سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ادھر سے آئے, دائیں سے آئے, بائیں سے آئے, آگے سے آئے, پیچھے سے آئے, یعنی چوک میں بیٹھ جاؤں گا, جو رستے میں بیٹھ جاؤں گا, چار رستے جہاں ملتے ہیں میں وہاں بیٹھوں گا, جدھر سے کوئی آئے گا میں سے گمراہ کروں گا. روایت میں یہ کہ جب اس نے یہ کہا تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے, تو میرے مخلص بندوں پر تیرا دعوت تو نہیں چلے گا, اگر تم ایسا کرو گے تو دو طرفیں تم سے رہ گئی ہیں, ایک نیچے والی ایک اوپر والی.
جہاں طرف سے آئے گا تو گمراہ کرے گا، دو طرفیں جو ہیں وہ میری ہیں، تو گمراہ کرے گا، وہ بھول جائے گا، غلطی اس سے ہو جائے گی، جب وہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، اس کا رخ نیچے کو ہوگا، اور جب دعا مانگے گا ہاتھوں پر اٹھا کے میری طرف توجہ کرے گا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ توبہ کا باب ہی ساتھ کھولا ہوا ہے۔ اور اگلی بات ہے، یہ ذرا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، تھوڑا اس میں الجھاؤ ہے، تو یہ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بات ہے، آپ کو میں سمجھا کر کے پھر دعا کرتا ہوں۔ فرمائے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، یہ علماء جانتے ہیں کہ یہ نون تاکید ثقیلہ نہیں پر داخل ہے، کہ ہر کس تم نے ایسا نہیں کرنا ہوگا۔ کیا نہیں کرنا ہوگا؟ کہ بغیر اسلام کے مرو، یعنی تمہیں اسلام ہی پر مرنا ہوگا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے جب موت کسی کے قبضے میں نہیں؟ تو کہے اسرائیل علیہ السلام کو آگے ذرا ٹھہر جائیں جی، مجھے ذرا میں نماز شروع کر دوں پھر میری روح قبض کر لینا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ مجھے یہ تسبیح پڑھنے دیں، ذکر شریف پڑھ لوں پھر میری روح قبض کرنا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب کیسے یہ ممکن ہے کہ ہرگز تم نے نہیں مرنا ہوگا مگر تم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو؟ تو یہ حالت کیسے وہ بن سکتا ہے؟ تو یہ سودا جو ہے تو اللہ والوں سے ملتا ہے۔ تو میں نے حضور جبریل عالم سید اس والے تعالیٰ علیہ آپ سے یہ بات فرماتے ہوئے سنگیوں دوستوں کو ان کی محفل کے اندر فرما رہے تھے، تو یہ ویسے تفاصیر کھلی ہیں، ان میں سے کوئی اس سوال کا جواب مجھے میسر نہیں آیا، لیکن آپ کی وہ سادہ سی گفتگو کے اندر سے مجھے جواب مل گیا، میں نے کوشش کر لیا اور میں نے سمجھا کہ یہ اس کی صحیح تفسیر ہوگی۔ اگرچہ آپ نے اس آیت کی تفسیر نہیں بیان فرمائی، مطلقاً آپ ارشاد فرما رہے تھے، سمجھا رہے تھے باتیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس پر صحیح کتاب ہے۔ آپ اس لیے فرما رہے تھے، تلقین کر رہے تھے کہ دیکھو جب تم نماز پڑھو نا، میں فجر کی نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے یہ دعا مانگو، اے اللہ کریم تیرے فضل اور کرم سے میں نے یہ نماز ادا کر لی ہے، اور میں اگر زندہ رہا ظہر کے وقت تک تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ظہر کی نماز بھی ادا کروں گا۔ فرمایا پھر ظہر کی نماز پڑھ کر کے پھر دعا کرنا، اے اللہ کریم تیری توفیق سے یہ میں نے ادا کر لی، اگر میں عصر تک زندہ رہا تو میں عصر کی نماز بھی ادا کروں، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کرنا، مولا کریم تیری فضل سے میں نے یہ ادا کر لی، مغرب تک زندہ رہا تو میں مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر تم اللہ پاک سے عرض کرنا، مولا کریم تیرے فضل سے میں نے مغرب کی نماز ادا کر لی، اور زندہ رہا تو عشاء کی نماز بھی میں ادا کروں گا، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر کے پھر عرض کرنا، مولا کریم تیرے فضل سے میں نے اس نماز کو میں نے ادا کر لیا، صبح اگر زندہ اٹھا بیڈ سے بسترے سے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ فجر کی نماز بھی ادا کروں گا۔ فرمایا جب تم یہ نیت کرو گے نا تو تمہارے 24 آور جو ہیں تو یہ عبادت مل گئی۔ اچھا، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی مومن نیت کر لیتا ہے، اس عمل کا اگر وقت نہیں آتا وہ عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مثلا جب فجر کی نماز اس نے پڑھی، ورنہ تو 24 گھنٹوں کے اندر ہے، تو فجر کی نماز پڑھی، یہ دعا کر لی کہ مولا کریم تیرے فضل سے پڑھی، اگر میں زندہ رہا تو پڑھوں گا، زور سے پہلے موت ہو جاتی ہے تو مومن نے نیت کر لی تھی، اس لیے اس نیت کا ثواب اسے اس نماز کو مل جائے گا، گویا وہ نماز میں سمجھا جائے گا، اس طرح وہ بحالت اسلامی دنیا دے جائے گا۔ یہ میں نے پک کیا آپ کو اس گفتگو سے، جو میں نے آپ کی گفتگو نقل کی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو میرے ذہن میں یہ بات اچھی بیٹھ جو سوال جو ذہن میں تھا اس کا جواب جو ہے اس میں مجھے میسر آیا کہ ہرگز تم نے نہیں مرنا ہوگا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور بس آخری بات یہ کہ میں نے تفسیر البیان کے اندر کہیں یہ دیکھا تھا ایک واقعہ ایک بزرگ کا، کہ ایک شخص نے مسئلہ سنا نا کہ
میں اگر نماز جمعہ پر آدمی جو بہت پہلے جاتا ہے اسے بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے جی. پھر جیسے اونٹ قربانی دیا ہے اور اگر لیٹ گیا ہے تو پھر ایسے جیسے کہ اس نے گائے قربانی دی ہے, اسی طرح بکری قربانی ہوا ہے, مرغا اللہ کے راہ میں ذبح کر کے دیا ہے, انڈا جو ہے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا ہے. آخر میں آخری آدمی جو جاتا ہے نماز جمعہ کے لیے ہوتا ہے, اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں آپ صبح جلدی جاؤں گا اور پہلے لوگوں میں جا کر کے میں شریک ہو جاؤں گا تاکہ مجھے اونٹ قربانی کرنے کا تو مجھے زیادہ ثواب. جمعہ کو چلا گیا, اب وہ وہاں سے نماز جمعہ ادا کی تو بڑا خوش کہ آج صالح آدمی تھا, نیک آدمی تھا, اس نے ہر عمل کرتا تھا. اس نے کہا اچھا آج تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, میں نے بہت پہلے وقت میں آیا, کوئی آدمی یہاں مسجد میں موجود نہیں. اب جب باہر نکلنے کا تو کانوں میں آواز ہے نہیں تم سے پہلے بھی کوئی آیا گیا. بات ہے میں تو سب سے پہلے آیا ہوں, مجھ سے پہلے کون آیا؟ کوئی آدمی سارے بعد آئے ہیں. خیر پھر اس نے کہا اچھا اگلے جمعہ اور اگلے آ جاؤں گا. ہو سکتا ہے کوئی آدمی وضو کرنے دوبارہ چلا گیا, وہ پہلے آیا ہو, تو میں اگلے جمعے بھی اسی طرح ہوا. پھر جب وہ باہر نکلنے لگا تو خوش تھا, آواز آئی تم سے وہ شخص جو پچھلے جمعے پہلے آیا تھا وہ اب بھی پہلے آیا. اب تیسرے جمعے بھی ایسا ہوگا. اب وہ پریشانی کیا معاملہ کیا ہے, وہ بہت تیسرے جمعے تو بہت میں صبح آگے بیٹھ گیا ہوں کہ تاکہ کوئی پہل کرے ہی نہ. تو اب جب یہ آواز آئی تو حرام کھڑا ہو گیا, تو ایک آدمی ہے جس کے جیسے وہ چھٹی اس لیے اللہ پاک اسے بیدار کر دیتا ہے جب کسی پر کرم فرماتا ہے, انعام فرماتا ہے, تو اسے احساس ہوا یہ آدمی ہے نا, یہ آدمی ہوگا وہ جس کے بارے میں مجھے بتایا جاتا ہے. چلو اسی سے پوچھتے ہیں کہ تم کب آئے تھے. پتہ جب آگے ہوا کہ بھائی السلام علیکم السلام, آپ کب آئے تھے جمعے کے لیے؟ پچھلے آج کب آئے تھے؟ تو پچھلے جمعے کب آئے تھے؟ اسے پچھلے کب آئے تھے؟ اس نے ٹائم بتایا, میں فلاں بتایا. تو وہ جو ٹائم بتا رہا تھا وہ تو بعد میں آیا, یہ خود پہلے آیا تھا. اب تعجب کرنے لگا, یہ تو بعد میں آیا, مجھے آواز آتی ہے. اس نے کہا کیوں پوچھتے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ 3 جمعے ہو گئے ہیں اور اس سے گزر رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے آتا ہوں, مجھے آواز آتی ہے تم سے پہلے آتا ہے, میں سمجھے وہ آدمی ہو گئے. میں نے کہا نا میں پہلے تو نہیں آتا ہوں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں جب جمعہ پڑھ لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں مولا کریم میں زندہ رہا ہوں تو اگلے جمعے میں آؤں گا. تو شاید میری اس جمعے کی حاضری پچھلے جمعے سے لگ رہی ہے, پچھلے جمعے سے میری حاضری جو ہے وہ لگ رہی ہے. اس لیے نیت المومن خیر من عملہ, یہ نسخہ ہے اللہ والوں سے ملتا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ہرگز نہیں مرنا ہوگا مگر اسلام کے اندر. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے, ہماری نسلوں میں اسلام قائم رہے, اور اس وقت تک ہماری نسل چلے جب تک مسلمان ہی ہوں, اور آگے ہماری نسل نہ چلے تو مسلمان نہ ہوں. اللہ ایسا نہ کریے ہمارے الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.
آمین 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 یا